अस्सलाम वालेकुम। मैंने पपीते के बारे में ना वीडियो बनाने के बारे में सोचा था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आपको पपीता लगा के भी दिखाऊंगी। मेरा गमला खाली पड़ा हुआ था तो मैं नर्सरी से कल पपीता, कल ही परसों मैं ख़रीद के लाई थी। तो आज मैं इसको ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, छोटे गमले से निकाला है। और ये बच्चे से मैंने कहा कि मैं मेरी हेल्प करो। इसमें पहले मैंने आधा गोबर और आधी गमले की मिट्टी मिक्स की है, गाय का गोबर से खाद बनी है। फिर उसमें ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये सब्जियों के और थोड़े से मेरे पास बनाना के छिलके थे, केले के, वो मैंने डाल दिए। और फिर सूखी हुई नीम डाली मैंने, ताकि वो महफूज रहे। अब इसके ऊपर एक लेयर हम मिट्टी की और डाल देंगे। चलो बेटा, डालो मिट्टी की लेयर ऊपर शाबाश, ताकि ये अच्छी तरह फिक्स हो जाए। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी छोटे छोटे गमले घरों के कोनों में या कहीं ऐसे लगाएं। और जैसा कि ये वाला गमला है, मतलब ये होगा को 1.5 फुट लंबा, 1.5-2 फुट लंबा है, और इसकी चौड़ाई भी तकरीबन इतनी की है। तो इसमें ये पपीते का पौधा आसानी से लग सकता है। तो आपने छत पे रख लें, घर के किसी कोने में रख लें। तो इस तरह के जो छोटे मतलब बुशी ज़्यादा नहीं होते, ये बुश में आ जाता है, इतने बड़े ये इसका प्लांट नहीं होता, तो इसको आप घर में लगा सकते हैं। पानी की सॉरी मिट्टी की डाल दी इसके ऊपर, ये जो हमने छिलके डाले थे, साथ में सूखी नीम डाल दी। और अब इसको ना तकरीबन 1.5 लीटर पानी दे देना बस। बाकी ये कि इसको ज़्यादा पानी नहीं देते। तीसरे चौथे दिन देखिए कि जब ज़्यादा मिट्टी सूखी फिर पानी देना। तो घरों में आप भी ये पौधे लगाएं, अल्लाह और उसका रसूल भी खुश होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसके फ़वाइद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल करम से अच्छे होंगे। आज तो मौसम भी बहुत खूबसूरत है। तो जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया कि मैंने पपीते को बड़े गमले में लगाया है, तो आप भी दुआ करें कि वो पौधा मेरा पले खूब। ये मैं सिर्फ आपको तहरीक देने के लिए मतलब दिखाती हूँ कि आपका भी शौक़ बने कि हमें पौधे लगाने चाहिए। चलिए, इस मौज़ू में मैं फिर बाद में बात करूँगी। अभी मैं पपीते के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये इसका तारफ़ करो। पपीता गरम वाला का एक मशहूर फल है। इसे रेड खरबूजा भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में पपाया। इसका रंग सब्ज़, जर्द और कदरे सुर्ख होता है। कच्चे फल का जायका कड़वा और पके हुए का बहुत मज़ेदार मीठा होता है। ये ना सिर्फ एक ग़ज़ा है, बल्कि सदियों से दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल होता आ रहा है। मैदा, जिगर, तीली के अमराज में बहुत मुफीद है। और लेकिन बाद में मैं आपको बताऊंगी इसको इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। पपीते का असल जो वतन है वो मैक्सिको है, अमेरिका में, कोस्टारिका। फिर 16वीं सदी में ये स्पेन में लाया गया, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते ये तमाम गर्म ममालिक में इसकी काश्त होने लगी। आजकल तो ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, मलाया, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, फ़िलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से ममालिक में बकसरत से पैदा होता है। पपीता एक मुकम्मल ग़ज़ाई फल है। इसमें बुनियादी ग़ज़ाई अज़्ज़ा मसलन प्रोटीन, विटामिन, मादनियात वाफर मिक़दार में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, सी और ई खासी मिक़दार में पाए जाते हैं। इसमें पाई जाने वाली चीनी होती है वो पहले से ही हज़म शुदा होती, यानी शुगर वाले मरीज़ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। मेक्सिको के कदीम बाशिंदे इसको बतौर ग़ज़ा और दवा के तौर पर इस्तेमाल करते थे। बाद जहाँ जहाँ ये फ्रूट पहुँचा, उन लोगों ने भी इसकी दवाई और ग़ज़ाई अहमियत को तस्लीम किया। हर्बल मेडिसिन यानी जड़ी बूटियों से इलाज और इलाज बिल ग़ज़ा में इसे बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि ये एक ज़ूद हज़म फल है, इसलिए दूसरी ग़ज़ाओं को भी बहुत जल्द हज़म कर देता है। और ये मैं आपको बताऊँ कि बच्चों की नशोनुमा, हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए बहुत ही ताकत बख्शदा है। इसे तवानाई फ़राहम करने वाले फलों में शुमार किया जाता है। इसे मैदे, अंतड़ियों की बीमारियाँ और इसके अलावा जिगर, तिली, जिल्द और हलक के अमराज में भी बहुत ही कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे फल की भी अपनी जगह बहुत अहमियत है, ये भी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके नंबरिंग में इसकी इफ़ादियत बताऊँगी, तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो सुनें और इसको याद रखें, बार बार देखें, खुद भी फ़ायदा उठाएं और अपने ख़ानदान को भी सेहतमंद रखें। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर नेमत से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। चलें जी, इसको शुरू करते हैं। नंबर 1, विटामिन ए की वजह से ये आँखों की सोजिश, जलन और आँखों में जो भी कमज़ोरी है उसको ठीक कर देता है, और बिनाई का ये मुहाफ़िज़ है।
جگر اور تلی کا گارڈ ہے، یعنی محافظ ہے۔ اکثر جو جگر اور تلی کی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں پپیتا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پکا ہوا پپیتا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کچا کچا بھی۔ یہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ایک نسخہ بتاتی ہوں کہ کچے پھل کو ان کے ٹکڑے کر کے آپ سرکے میں ڈال دیں، اس میں بھگو دیں، اور 8-10 دن بعد وہ تیار ہو جائے گا تو آپ روزانہ ایک ٹکڑا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے تلی اور جگر کی بہت سی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ فیٹی لیور میں پپیتا کھانا بہت ہی سود مند ہوتا ہے، جگر کی گرمی کو نکال دیتا ہے، اور اس کے پتے بھی رگڑ کر پینے سے، ہلکی سی شکر ڈال کے پیے نا، ایک پتا رگڑ کے گرائنڈ کر کے اچھی طرح، تو وہ بھی جگر کی گرمی کو نکال دیتا ہے۔ نمبر 5 میں ہے جی، یہ خون سے بیڈ کولیسٹرول کو نکالتا ہے، اس لیے یہ ہمارے ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت مفید ہے، اس کو نارمل سطح پہ لے آتا ہے، اور دل کا محافظ ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں فالتو مطلب یہ ہائی کولیسٹرول نہیں ہوگا تو دل کی جو شریانیں وہ اچھا کام کریں گی، اچھا اپنے جو فنکشن ہے وہ اس کو اچھی طرح انجام دیں گی۔ یہ دل کو نئی زندگی دیتا ہے، کیونکہ یہ خون کے فلو کو بالکل نارمل کر دیتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ناشتے کے بعد تھوڑا سا پپیتا، مطلب 15-20 منٹ بعد، یعنی آپ کہہ سکتے کہ چھوٹا ایک کپ پپیتے کے ٹکڑے کر کے نا وہ آپ کھا سکتے ہیں، ہلکا سا کالا نمک ڈال لیں۔ اس کے علاوہ یہ جب آپ ناشتے کے بعد اس کو لیں گے تو یہ کرونا اور ڈینگی میں بھی آپ کو بہت زیادہ طاقت دے گا، اور ان کے خلاف لڑنے میں قوت مدافعت پیدا کرے گا، امیون سسٹم کو یہ بہت تیز کرتا ہے۔ نمبر 6 ہے کہ یہ خون کو پتلا کرتا ہے اور اس کو جمنے سے روکتا ہے۔ ظاہرہ خون گاڑھا ہوگا تو انسان کو سانس کی بیماری ہو جاتی ہے، دل کی طرف چلا جاتا ہے، مطلب اپنی کوئی بھی جو فنکشن ہے اچھی طرح سر انجام نہیں دے سکتا۔ یہ نمبر 7 میں ہے، گردوں کی جو اکثر بیماریاں ہوتی ہیں ان میں بہت مفید ہوتا ہے، گردوں کی سوجن اتار دیتا ہے، پتھری کو توڑتا ہے، کوئی انفیکشن وغیرہ تو اس کو بھی دور کر دیتا ہے۔ نمبر 8 ہے کہ جو کوئی بہن بھائی اللہ رحم کرے گیٹھی کے مرض میں مبتلا ہوں، جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہوں، یہ ان میں ریلیف دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بہت سکون آتا ہے۔ نمبر 9 ہے جی، بواسیر ایک بہت ہی موذی مرض ہے۔ بواسیر میں جو مبتلا افراد ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ ہفتے میں 3 بار کم از کم آدھا پاؤ پکا ہوا پپیتے کا فروٹ جو ہے کیوب شکل میں دن کے 11 بجے کھائیں آپ، اس میں ہلکا سا کالا نمک ڈالیں ٹیسٹ کے لیے، تو وہ بواسیر کے مرض کو فائدہ دیتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پپیتے کے پتے آدھا کپ لے لیں، اس کو بوائل کریں، اور رات کو سونے سے یعنی رات کے کھانے کے تقریباً آدھا 1.5 گھنٹے بعد آپ پی لیں ہلکی سی شکر ڈال کے، تو پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کے لیے تو یہ بہت ہی اکسیر ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے وزن سے 20 گنا زیادہ پروٹین کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اسی مد میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وزن کم کرنے میں بہت زیادہ مدد، فالتو چربی کو کم کر دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے آپ ایک کٹوری پپیتا دن میں ایک بار کھا سکتے ہیں، 11 بجے کے قریب، اس میں ہلکی سی کالی مرچ ڈال لیں اور ہلکا سا کالا نمک ڈال لیں۔ تو بات ہم کر رہے تھے میدے کی، تو اس کے علاوہ کچے پھل میں بھی یہ خوبی ہے کہ وہ بد ہضمی اور میدے کی جلن وغیرہ کو ختم کر دیتا ہے، لیکن آپ پکا ہوا پھل استعمال کریں تو اس سے قبض، خونی بواسیر اور دستوں کی پرانی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا رس جو ہے وہ بھی خونی بواسیر کے لیے اور بد ہضمی کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اب جو ہم پیٹ کے کیڑوں کی بات کر رہی تھی، اس کو ویسے کھاتے رہیں، اس کے پتے بشا کو بوائل کر کے پئیں، وہ بھی اچھا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریمیڈی بتاتی ہوں کہ آپ نے جو پپیتا ہوتا ہے نا کچا، اس کی دودھ یا رطوبت لینی ہے، وہ آپ نے 6 ماشا کے قریب لے لینی ہے، اور اس کو شہد خالص 1 تولہ میں، یعنی 10 گرام آپ کے پاس شہد ہونا چاہیے، اور 5 گرام کے قریب آپ کے پاس کچا دودھ ہونا چاہیے پپیتے کا، تو اس میں آپ نے گرم پانی 50 گرام مکس کر لینا ہے، اور گرم گرم ملا کے پھر اس کو ٹھنڈا کریں اور پلا دیں۔ پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد آپ نے کسٹر آئل 1 چمچ پلا دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا، یہ جن کے پیٹ میں بچوں کے، بڑوں کے بھی کئیوں کے بہت ہوتے ہیں، ڈیٹاکس نہیں ہوتے اچھی طرح سے، ان کے پیٹ سے کیڑے، کیچوے اور کدو دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو ایک دو باتیں میں اور آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو یہ خاص طور پہ میری بہنیں غور سے سنیں، کچے پھل کا تازہ رس شہد میں ملا کر حلق اور گلے کے دیگر امراض میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی برابر برابر لے لیں، ایک اس کا بن جائے گا لیکوڈ سا، اس رس کو روئی کے ذریعے بچوں کے یا بڑوں کے جس کو کوئی بھی گلے کی بیماری ہو اس کو اندر لگائیں،
تو یہ ٹونسلز جو بچوں کو بہت تنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی سود مند ہے۔ اس کے علاوہ میں چند ایک اور چیزیں بتاتی ہوں کہ پپیتا گردے اور مثانے کی پتھری کو توڑ کر نکال دیتا ہے۔ اس ماہ کے مقصد کے لیے آپ ایک ماہ 1 کٹوری پپیتا استعمال کریں۔ یہ پیٹ کی ہوا کو خارج کرتا ہے اور اس کے استعمال سے پیشاب بھی کھلکا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جوشاندہ پینے سے سردی رک جاتی ہے، یعنی کہ کبھی سردی میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سردی لگ جائے تو اس کا جوشاندہ بنا کر پئیں اگر آپ کے پاس ہے تو سردی دور کر دے گا۔ اگر آپ کے باڈی میں کہیں ورم بنے ہوئے ہیں، سویلنگ ہوئی ہوئی ہو، تو پھر اس کا پھل جو ہے وہ بھی اس ورموں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یہ بلغم کو نکالتا ہے، جسم کے بند مساموں کو کھول دیتا ہے، بلغم کے لیے بہت ہی شافی ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں گندی ہوا ہر وقت بنتی رہتی ہے تو یہ اس کی گندی ہوا کو باہر نکالے گا اور اس کی پیدائش کو روک دے گا۔ اور دیکھیں یہ دمے کی بیماری میں اس کا جوشاندہ پینے سے سینہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پپیتے کی چھال آپ 30 مطلب 20 گرام لے لیں اور اس میں 1 کپ پانی ڈال کر بوائل کریں اور 30 ملی میٹر اس میں سے پلائیں تو یہ گرمی کو خارج کرتا ہے۔ جن کی جلد میں پیلیا پن تک ہو جاتا ہے نا گرمی کی وجہ سے جگر میں، تو اس کو یہ ریلیف کر دیتا ہے، ریلیف دیتا ہے۔ نزلہ زکام میں اس کا جوشاندہ بہت کام کی بات سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جن خواتین کے یوٹرس میں سویلنگ ہے تو وہ بھی اس فروٹ کا استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات، یہ دل کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کو جلدی چند چیزیں بتائی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح ویڈیو کو پوری کو غور سے دیکھیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے آخر میں یہ کہوں گی کہ پپیتا کتنا پیارا اللہ نے پھل دیا ہے، اتنا بڑا یہ اس کی دوائی والی اہمیت اتنی زیادہ اس کی میڈیسن کی کہ یہ کینسر کے جراثیم کو بھی مار دیتا ہے۔ تو اینڈ پہ میرے پاس ایک نظم لکھی ہوئی ہے حکیم سعید صاحب کی، ہمدرد فاؤنڈیشن کے جو مالک تھے، تو اس کا میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ لائف ٹائم میں نے اس پوئم کا خود ہی نام لکھ دیا کہ لائف ٹائم پوئم۔ تو اس کا ایک تیسرا شعر ہے، جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ذوف جگر ہے کھا پپیتا۔ تو اب آپ اس پہ غور کریں کہ وہ حکیم کتنے بڑے تھے اور انہوں نے پپیتا کے لیے صرف یہ ریکمینڈ کیا ہے جگر کے لیے پپیتا، کہ یہ شعر انہوں نے پپیتا کے لیے لکھا ہے۔ تو اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی دے اور اس میری کاوش سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی رکھیں۔ روشنی ہربلز کی طرف سے اللہ حافظ۔